اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی زیادہ تر چیزیں اصل میں خالص نہیں ہیں؟ وہ دراصل آمیزیں ہیں۔ تو آج ہم آمیزوں کی اسی پوشیدہ دنیا میں جھانکیں گے جو ہر جگہ ہماری نظروں کے بالکل سامنے موجود ہے۔ تو ذرا ان دو چیزوں کو دیکھیں، ایک تازہ سلاد اور ایک مضبوط سٹیل کا پائپ۔ ان میں بھلا کیا چیز ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایک کھانے کی چیز ہے، دوسری تعمیرات کی، دونوں تو بالکل ہی الگ لگتی ہیں، ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں آمیزیں ہیں، یعنی مکسچرز۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ لفظ تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے وہ واقعی بڑی دلچسپ ہے۔ تو سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے، آمیزے میں چیزیں صرف طبعی طور پر ایک ساتھ ہوتی ہیں، کیمیائی طور پر نہیں جڑتی۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ہی کمرے میں بہت سے لوگ ہوں، وہ آپس میں گھل مل تو جاتے ہیں لیکن مل کر کوئی ایک نیا انسان نہیں بن جاتے۔ بالکل اسی طرح آمیزے میں ہر چیز اپنی اصلی شناخت، اپنی خصوصیات برقرار رکھتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ڈرائی فروٹس کا مکسچر ہے۔ دیکھیں، اس میں بادام، اخروٹ، کشمش سب الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ انہیں ہاتھ سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی نئی چیز نہیں بنی، بس بہت سی مزیدار چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو مادے کی دنیا میں آمیزے کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف ہوتے ہیں خالص عناصر اور دوسری طرف ہیں مرکبات یعنی کمپاؤنڈز، جہاں ایٹم کیمیائی طور پر جڑ کر کچھ بالکل نیا بنا دیتے ہیں، جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بناتے ہیں۔ آمیزے ان دونوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ یہاں چیزیں صرف طبعی طور پر اکٹھی ہوتی ہیں، اپنی شناخت نہیں کھوتی، اور اسی لیے انہیں الگ کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن سارے آمیزے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے اجزاء صاف نظر آتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے اجزاء بالکل نظر نہیں آتے۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف لیمو پانی ہے جو ہر طرف سے ایک جیسا دکھتا ہے، اس میں چینی یا لیمو کو الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسری طرف ریت اور کنکر ہیں جو صاف الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ بس یہی ان دو اقسام میں بنیادی فرق ہے۔ تو وہ آمیزہ جس میں اجزاء کو الگ الگ دیکھا جا سکے، اسے غیر یکساں یا ہیٹروجینیس مکسچر کہتے ہیں، جیسے سلاد یا ریت اور کنکڑ کا مکسچر۔ اس کی ترکیب یعنی کمپوزیشن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایک چمچ میں ٹماٹر زیادہ آئے، دوسرے میں کھیرا۔ اور جب آمیزہ ہر طرف سے بالکل ایک جیسا دکھتا ہو تو اسے یکساں یا ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں، جیسے لیمو پانی، ہوا یا نمکین پانی۔ یہاں اجزاء اتنی اچھی طرح گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز لگنے لگتے ہیں۔ اسی لیے انہیں اکثر محلول یا سولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آمیزے صرف سلاد یا لیمو پانی تک ہی محدود نہیں ہیں۔ کچھ آمیزے تو ہماری دنیا کو بناتے ہیں، اور وہ اتنے عام ہیں کہ ہم انہیں پہچانتے تک نہیں۔ اسٹیل کو ہی لے لیں، ہم اسے ایک خالص مضبوط دھات سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسٹیل کوئی خالص عنصر ہے ہی نہیں۔ یہ خود ایک آمیزہ ہے جسے بھرت یا الائے کہتے ہیں۔ بھرت یعنی الائے ایک خاص قسم کا ٹھوس آمیزہ ہے جہاں ایک دھات میں کوئی دوسری دھات یا کوئی غیر دھات ملائی جاتی ہے۔ اسٹیل اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ اصل میں لوہا ہے جس میں تھوڑا سا کاربن ملا دیا جاتا ہے، اور اسی ملاوٹ کی وجہ سے یہ لوہے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کارآمد بن جاتا ہے۔ تو بھرت بنائے ہی کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ آمیزیں اکثر اپنی خالص دھاتوں سے کہیں بہتر کام کرتے ہیں۔ یہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان میں آسانی سے زنگ نہیں لگتا، اور اسی لیے سرجری کے آلات سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر جگہ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم چیزوں کو ملا سکتے ہیں تو کیا انہیں واپس الگ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ آمیزے صرف طبعی طور پر جڑے ہوتے ہیں، انہیں طبعی طریقوں سے ہی الگ کیا جا سکتا ہے، بغیر کسی کیمیکل ری ایکشن کے۔ ہاتھ سے چننے جیسے آسان طریقوں سے لے کر فلٹریشن اور ڈسٹیلیشن جیسے سائنسی طریقوں تک ہمارے پاس کئی ٹیکنیکس موجود ہیں۔ فلٹریشن کو ہی دیکھ لیں، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو چائے چھانتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ ایک فلٹر جیسے چھل نوک یا فلٹر پیپر مائع کو تو گزرنے دیتا ہے، لیکن ٹھوس چیز کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح لیبز میں ریت کو پانی سے الگ کیا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ڈسٹیلیشن ہے جو تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ طریقہ ان چیزوں کو الگ کرتا ہے جن کے ابلنے کا درجہ حرارت یعنی بوائلنگ پوائنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔
اس میں ایک مائع کو ابال کر بھاپ بنایا جاتا ہے اور پھر اس بھاپ کو ٹھنڈا کر کے واپس خالص مائع کی شکل میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ چلیں اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ آمیزاں ہماری روزمرہ کی زندگی کا کتنا لازمی حصہ ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ نائٹروجن، آکسیجن اور دوسری گیسوں کا آمیزہ ہے۔ سڑک پر موجود کنکریٹ وہ بھی ایک آمیزہ ہے۔ صبح کی کافی، دودھ، یہ سب مائع آمیزے ہیں۔ یہ واقعی ہر جگہ، ہر چیز میں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ ہماری دنیا خالص چیزوں سے کم اور آمیزوں سے زیادہ بنی ہے۔ ایک سادہ سے سلاد سے لے کے ایک پیچیدہ الائے تک یہی ملاوٹ ہماری زندگی کو ممکن اور دلچسپ بناتی ہے۔ تو اگلی بار جب کسی چیز پر نظر پڑے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ خالص ہے یا یہ بھی ایک پوشیدہ آمیزہ ہے؟ ایک بار جب یہ دیکھنا شروع کر دے تو ارد گرد کی دنیا بالکل مختلف نظر آنے لگے گی۔